السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 94 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنے ایک خاص قانون کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جب بھی میں کسی قوم پر کوئی نبی یا رسول بھیجتا ہوں تو شروع میں ان کو چھوٹی چھوٹی مشکلات سے دوچار کرتا ہوں تاکہ وہ میری طرف لوٹیں، عاجزی اختیار کریں۔ پھر اگر وہ لوگ دعوت حق کو تسلیم نہ کریں تو اول تو انہیں ڈھیل دیتا ہوں، خوشحالی، عیش کی زندگی وغیرہ کی، تاکہ ان کی نافرمانیاں جو ہے وہ آخری حد تک میں ان کو دیکھ لوں کہ وہ کہاں تک سرکشی کرتے ہیں۔ پھر اللہ ان کے اعمال کے سبب اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان پر سخت عذاب کرتے ہیں۔ فرمایا وما ارسلنا من قریۃ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں، من نبی، کسی نبی کو، الا اخذنا، مگر ہم نے پکڑا، اہلہا، وہاں کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء، سختی میں اور تکلیف میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں۔ انبیاء رسل کے حوالے سے اب تک حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت حق اور متکبرین کی پھر مخالفت، اور قوم کے اپنے وقت کے نبی سے تکرار اور معاندانہ رویہ، ان تمام باتوں کا ذکر آیا تھا۔ سورۃ الاعراف کا نزول جو ایسے وقت میں ہوا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ سے مخالفت، معاندانہ رویہ اور بے جا تکرار یا اسلام دشمنی جیسے حالات اور رویوں کا سامنا تھا۔ تو ایک طرف آپ اور آپ کی جماعت کو حالات میں ان حالات میں صبر و ضبط کا سبق تھا، تو دوسری طرف مشرکین مکہ کو یہ سمجھانا مطلوب تھا کہ اگر تم اپنے رویوں پر نظر ثانی نہیں کرو گے، اپنے آپ کو نہ بدلو گے، سابقہ اقوام کی طرح تمہارا انجام بھی ایسے ہی ہوگا۔ سورۃ شعراء میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کا، بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ وہ رجوع کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ وہ اپنے بندے کو تھوڑا سا جھنجھوڑتے ہیں۔ جب ایک مسلمان جو ہے وہ سیدھی راہ سے ادھر ادھر تھوڑا سا ہوتا ہے یا برائیوں کی طرف رغبت کرتا ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، آزمائشیں ان پر ڈالتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ اسے معمولات زندگی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، اور اللہ اس کی پھر رسی کو ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح اس کے اعمال ایک بڑے عذاب کا سبب جو ہے بنتے ہیں، اور پھر اللہ کی اچانک پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ پہلے اصلاح کی کوشش اسی طرح فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں پر چھوٹے چھوٹے تکلیفیں دے کر، آزمائشیں دے کر، کہ وہ میری طرف لوٹ آئے گا۔ اور واقعی مومن جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ شاید میرے سے اللہ ناراض ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن آج اس کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بس یہ موسمیاتی تبدیلی ہے، موسم کیسا ہے،
یہ روٹین کی بات ہے، کیونکہ ایسا ہو گیا تو ویسا، اس طرح عذاب، یہ گرمی ہو گئی تو یہ ہو گیا، سردی ہو گئی تو یہ اللہ باری ہو گئی جی. یہ باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں. اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتے، وہ اپنے بندے کو تکلیف میں برداشت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے. اللہ تو چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف لوٹے، میری طرف آئے. میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. جو میرا فرمان بردار تقوی اختیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. تو یہ ہمیں جو ایمان جس کے اندر ہے نا، تو وہ جب ٹھوکر لگتی ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ میں نے یار کون سا غلط کام کیا، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، پھر وہ غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، یہ تو یار موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوا، یعنی دیکھیں نا، جب سورج اور چاند کو گرہن ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف لوٹتے. آج کل اس کو محسوس ہی نہیں کیا، نہیں جی بس سورج چاند کے درمیان میں آ گیا، زمین اور چاند کے درمیان میں چاند آ گیا، سورج زمین آ گئی درمیان میں، تو اس لیے گرہن ہو گیا. یعنی ہم اس کو، اس منطق کو اس طرف لے جاتے ہیں. چلو، لیکن جو چیزیں یہ تو چلو اتنی نقصان دہ شاید نہیں ہونا ہو انسانی زندگی کے لیے، لیکن جو چیزیں نقصان دہ ہیں تو وہ یقیناً اللہ کی طرف سے یا عذاب ہیں یا آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اور تقوی والی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں. اور آزمائشوں کے تو ہم ویسے قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر نہ ایمان ہے، نہ اللہ کی طرف کو تقوی والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اصلاح فرمائے، نیکی کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قدم قدم پر حفاظت کریں اپنی زندگی کی، اپنے ایمان کی. یہ زندگی چند روزہ ان قریب ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ نہ تو موقع ملے گا، پھر نہ اصلاح کا نہ توبہ کا. جب ایک دفعہ زندگی کا رجسٹر بند ہو جائے گا تو بس پھر نہ توبہ کی نہ موقع ہے، نہ اصلاح کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی زندگی میں آخروی زندگی کی، اخروی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.